I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride. کی مہکار میں وہ جنگل میں کوہسار میں وہ سورج چاند ستاروں میں مومن کے کردار میں وہ پھولوں کی مہکار. دوستو، اس وقت خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. یہ اس وقت یقیناً بے ادبی کی بات ہے کہ حضرت والا ہمارے درمیان ہو اور ہم لوگ اپنے گھروں پر اپنے کاموں میں ہمارے نوجوان جو ابھی تک بیٹھکوں پر دکانوں پر اور راستوں پر کھڑے ہو کر اپنی باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں. میں ان تمام دوستوں سے یہ خوشخبری دے دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت سارے عالم اسلام کی ممتاز اور سب سے بڑی یونیورسٹی ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے وہ نمائندگی کرنے والا شخص جو آج چپے چپے پر جا کر اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا ہے. یقیناً وہ اس عمر کے اس پڑاؤ پر جانے کے باوجود بھی مسلسل سفر، مسلسل بیانات، لگاتار اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں. یقیناً یہ ہم سب کے لیے، بستی کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن افسوس بھی یوں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہو اور ہم اپنے گھروں پر اپنے کاموں پہ ہوں. لہٰذا میری اس آواز کو جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور اسی طرح ملت اسلامیہ کی باپردہ باعزت خواتین، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ وہ فوراً جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں. حضرت والا مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. ان کی قیمتی نصیحتوں کو سنیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان کی زیارت سے سرفراز ہوں، ان کی زیارت سے ہم لوگ اپنی قسمت کو بدلے اور اپنے مقدر کو چمکائیں. لہٰذا تمامی حضرات فوراً تشریف لے آئیں. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سبھی کو محظوظ فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، قال عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ فیم النجات؟ قال املک علیک لسانک وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان دینی بھائیوں اور اپنے گھروں پر تشریف فرما ہماری ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ جلسہ رات میں بھی ہوا اور ماشاءاللہ رات کے جلسے میں آپ نے بڑی تعداد میں یہاں تشریف لا کر علماء کرام سے دین کی باتیں سنی. پروگرام کے مطابق دن میں بھی ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک آپ کا یہ جلسہ انشاءاللہ جاری رہے گا. شعراء کرام بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور علماء کرام، خطباء اعظام، مقرر دیشان انشاءاللہ وہ بھی اپنے اپنے اوقات پر آپ کی خدمت میں، آپ کے اسٹیج پر، آپ کے جلسے میں آ کر اپنے فیوز و برکات عام فرمائیں گے. میں تو تعمیل حکم میں حاضر ہوا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے. میرا اپنا پروگرام تو ظہر کی نماز سے پہلے آنے کا تھا
اور ظہر سے پہلے ہی فارغ ہو کر یہاں حاضری دے کر مجھے ایک دوسری جگہ پہنچنا تھا اور انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ میں نے ان سے کچھ رعایت مانگ لی کہ میں آپ کے یہاں 4 بجے تک آ جاؤں، انہوں نے منظور کر لیا۔ اخیر وقت میں وہاں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ میں ہوں، لمبی بات مجھے نہیں کہنی، سیدھی سی چند باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف ان کو حاصل ہے۔ اور صحابہ کرام کا مزاج خالص دین کا مزاج تھا۔ صحابہ کرام اسی ٹوہ میں رہتے تھے، اسی فکر میں رہتے تھے، اسی جستجو میں رہتے تھے کہ کوئی بھی دین کی بات ہمارے پلے پڑ جائے ہم اس پر عمل کر لیں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھ لیا بھی کرتے تھے، معلوم کر لیا کرتے تھے، یہ مزاج تھا۔ یہ ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے مگر نہیں ہے آج ہمارے اپنے مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، ذمہ داروں کا یہ مزاج بالکل بھی نہیں کہ ہم اللہ والوں کے پاس جائیں، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں اور جا کر کے پوچھیں، کوئی سوال کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتا دو، ہمیں سکون مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، ہمارے مسائل حل ہو جائے، کوئی ایسا عمل بتا دو۔ کوئی نہیں پوچھتا، لیکن صحابہ کرام کے مزاج تھا، دنیا کی بات نہیں پوچھتے تھے کہ تجارت کیسے بڑھ جائے، کوئی وظیفہ بتا دو، کاروبار میں کیسے ترقی مل جائے، کوئی عمل بتا دو، ساری دنیا میں سب سے بڑا انسان بن جاؤ، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، الیکشن میں جیت جاؤ، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو۔ یہ نہیں پوچھتے تھے۔ صحابہ اگر پوچھتے تھے، یہ پوچھتے تھے کہ ہماری نجات ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا کوئی نسخہ بتا دو۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ فی من نجات، کس کام کے کرنے میں نجات ہو جائے ایسا کوئی کام بتا دیجیے، زیادہ لمبا چوڑا تو نہ ہو، ہلکا سا ہو یا رسول اللہ، آسانی ہو اس کے کرنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناس تھے، آپ حکیم تھے، دانا تھے، اللہ پاک نے آپ کو فہم و فراست، بصیرت، تدبر، فہم، ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی۔ حکیم وہی کہلاتا ہے جو مریض کو اس کے مزاج کے مطابق نسخہ تجویز کرے۔ ہر ایک کے لیے ایک ہی نسخہ، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا مزاج ٹھنڈا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے الگ، گرم مزاج والوں کے لیے الگ۔ چنانچہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے مزاج کو پرکھ کر سمجھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے 3 باتیں بتائی، لمبی چوڑی نہیں، 3 باتیں بڑی مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ہیں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ اے عقبہ،
اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لے. کتنی بہترین بات ہے بھائی. اپنی زبان کنٹرول میں کر لے. غور کر لیجئے، دنیا میں زیادہ تر لڑائی جھگڑے فساد مار پیٹ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. دو نوجوان لڑ گئے، کیوں لڑائی ہو گئی؟ جی گالی دے رہا تھا، میرے باپ کو گالی دی، میری ماں کو گالی دی، اس نے ہوگی لڑائی. زبان کی وجہ سے غیر اپنے بن جاتے ہیں اور زبان کی وجہ سے اپنے غیر بن جاتے ہیں. زبان کی وجہ سے حلال حرام ہو جاتا ہے اور زبان ہی کی وجہ سے حرام حلال بن جاتا ہے. کسی نے کہا نا، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں. تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں. نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. نرم لہجہ، کتنا نرم لہجہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ، یعنی حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن کو اللہ سے بار بار متعدد بار بات کرنے کا شرف حاصل ہوا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی ہیں، کلام کیا ہے. حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں حضرت ہارون، وہ بھی نبی ہیں، دونوں نبی ہیں. اور فرعون اللہ کے ان دونوں نبیوں کا دشمن ہے، بڑا ظالم ہے. بنی اسرائیل کی پوری قوم کا بہت بڑا دشمن ہے. لیکن سنو، اللہ نے اپنے ان دونوں نبیوں کو فرعون کے دربار میں بھیجا. جاؤ. کون ہے فرعون؟ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے. تو اللہ یہ کہتا موسیٰ علیہ السلام سے، جاؤ میں ہوں تمہارے ساتھ، گھبرانا نہیں. جاتے ہی لاٹھی ڈنڈے لے کے برسا دینا، سیدھے منہ بات نہ کرنا اس سے، اکھڑ پن سے بات کرنا. دشمن ہے وہ ہمارا. مگر یہ نہیں کہا اللہ نے. اپنے دشمن سے بات کرنے کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو کیا فرمایا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تم دونوں بھائی، تم دونوں جاؤ. اذهبا الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں. کیوں جاؤ؟ انه طغى، وہ آج کل حد سے زیادہ نکل چکا ہے، بڑا سرکش ہو چکا ہے. جاؤ اور جا کر کے لاٹھی مار جوتا مار بات نہ کرنا. قولا لہو قولا لینا، تم دونوں جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا. جب اللہ اپنے دشمن سے بات کرنے کے لیے نرمی کا حکم دے رہا ہے تو ایک بھائی کو اپنے بھائی سے، ایک چھوٹے کو اپنے بڑے سے، ایک شاگرد کو اپنے استاد سے، ایک مرید کو اپنے پیر سے، ایک بیٹے کو اپنے باپ سے کیسی بات کرنی چاہیے؟ جب دشمن سے نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو اولاد کو ماں باپ سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے؟ آج کل کی اولاد تو پیشانی پر تیوریاں چڑھا کر، بل ڈال کر، دیکھا منہ کر کے، آنکھیں لال پیلی کر کے،
بڑے غصے میں تو تڑاک کے ساتھ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا، اف بھی مت کہنا، ان کے سامنے تڑکنا، ان کے سامنے آنکھ نکالنا، ان کے سامنے پیشانی پر بل ڈالنا، سختی کے ساتھ ان سے باتیں کرنا، درست مزاجی کا مظاہرہ کرنا۔ جب اف ہی کہنے کو اللہ نے منع کیا ہے تو ان چیزوں کا تو دور دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات لمبی ہو جائے گی، مجھے 10 منٹ کی بات کرنی ہے کہ پہلی بات نصیحت کی حضور پاک علیہ السلام نے بتلائی کیا بھئی؟ اپنی زبان پر قابو کر لو اگر نجات چاہتے ہو۔ من سکت سلیمہ ومن سلیمہ نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ بچ گیا، اور جو بچ گیا اس نے نجات پا لی۔ زبان تو بھیا ایسی چیز ہے، بچے ہیں چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے، ذمہ دار بڑے بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، کچھ بیچارے اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی باتوں کا موقع بھی ابھی ملتا ہے کچھ لوگوں کو جلسے میں آ کر ہی بیٹھ کر کے۔ زبان تو کچھ بھی نہ کہے، اندر سے باہر کو نکل جائے تو بھی پورا کام کر دیتی ہے نا؟ نہ گالی دی، نہ الزام لگایا، نہ بدتمیزی کی، زبان کچھ نہیں بولی، بس باہر کو نکلی، لڑائی ہو گئی۔ دیکھا نہیں بھئی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، خاص طور سے بچیاں مدرسوں میں لڑ گئی، بلا دیا کیوں لڑ رہی تھی؟ آج مجھے چڑھا رہی تھی، ایسے نا؟ یہ تمہارا یار مائے کی بڑا گڑبڑ ہے، تمہارا کیا ہے کیمرہ، یہ ہماری زبان کو بھی اس میں کیچ کر لے گا کہ یہ بھی چڑھاتے ہیں۔ تو زبان تو اندر سے باہر نکلے تب بھی جھگڑا کروا دیتی ہے۔ اس لیے بھئیہ نوجوان خاص طور سے، آج ہمارے نوجوانوں کی زبان زیادہ آوارہ ہے، قابو میں نہیں ہے، کچھ بھی بھونک دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ زبان تو ایسی چیز ہے کہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس سوچ کا ہے، لفظوں سے پتہ چلتا ہے۔ تامرد سخن نہ گفت باشد، عیب و ہنر نہ ہفت باشد۔ جب تک آدمی بولتا نہیں اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ کمالت در نفس انسان سکن تو خود را بگفتار ناقص مکن، پسیجے سکن گفتن انگاہ کن۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے بڑی نصیحتیں کی ہے، میں آپ کو سیدھی مثال سے سمجھا دوں۔ گرمی آ رہی، اگر جب ضرورت نہیں رہتی، گھروں میں فریج رکھے ہوئے سب کے یہاں، شادی میں تو آئی جاتا ہے، نہ آئے تو مانگ کے لے لیتے، فریج بھی چاہیے، واشنگ مشین بھی چاہیے، اور گاڑی کورسی چاہیے۔ بہرحال کسی نہ کس طرح فریج گھروں میں ہے، ورنہ پہلے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے گھڑے ہوتے تھے۔ باقاعدہ گاؤں میں بگی بھر کر مٹی کے گھڑے بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے برتن بنانے والے۔ ہر گاؤں میں کمہار بھی ہوتا تھا، گاؤں والے جا کر اسی سے لے آتے تھے برتن بنانے والے سے۔ تو گھڑا خریدنے سے پہلے بجا کے دیکھتے تھے، ہے نا؟ گھڑے کی آواز اگر کھن کھن بولی ٹھیک ہے، اور گھڑے کی آواز جھر بولی یہ بیکار ہے۔ تو بھئیہ جب گھڑا بے بول کا، بے زبان کا، اپنی آواز سے اپنے کھرے اور کھوٹے ہونے کو بتا دیتا ہے، تو پھر میری اور آپ کی بولتی ہوئی زبان میرے اچھے یا برے ہونے کو کیوں نہیں بتلائے گی بھائی؟ اس لیے زبان پہ کنٹرول کر لو نوجوانوں، بچوں، اسے قابو میں رکھا کرو۔ اس کے بے قابو ہوتے ہی جھگڑے، لڑائیاں خاندانوں کے، فرقہ وارانہ فسادات، پتہ نہیں کیا کیا، سارے جھگڑے دنیا
اکثر لڑائیاں جھگڑوں کی وجہ سے، اس نے یوں کہہ دیا تھا، اس نے یوں کہہ دیا، آئی لاٹھیاں نکل گئی، بندوقیں تل گئی، آمنے سامنے کھڑے ہو گئی پارٹیاں، مقدمے بازی، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے۔ تو پہلی نصیحت تو فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، املک علیک لسانا، عقبہ اپنی زبان پہ قابو رکھ، زبان کا غلام نہ بن، زبان کو اپنا غلام بنا کے رکھ، جو زبان سے نکل گیا کر کے رہوں گا نہیں، جو تو چاہے وہ زبان بولے، جو زبان بولے تو وہ کرے، نہ یہ نہیں، زبان کو پر مالک بن کے رہے۔ ایک بات، دوسری بات کیا فرمائی؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اللہ کرے عقبہ تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ دعا بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ گھر بڑا ہو تو اپنے ہی گھر میں کھیلنا، کودنا، ٹہلنا، بھاگنا، دوڑنا، سارے کام وہی ہو جائیں گے۔ اور گھر اگر بڑا نہیں ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، تو پھر چوراہے پہ آ کے بیٹھے گا، پلیا پہ بیٹھے گا، سڑک پہ بیٹھے گا، کوڑی پہ بیٹھے گا، نالی پہ بیٹھے گا، چائے کی دکان پہ بیٹھے گا، کہیں اور جا کے بیٹھے گا، اور یہی کہیں ادھر ادھر جا کے بیٹھنا بس یہی برے کاموں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو، چوراہوں، چائے خانوں، نالیوں، بیٹھکوں، پلیوں، سڑکوں، ان پر مت بیٹھو۔ وہاں پتہ نہیں کیسے کیسی سوچ کے ذہن کے آ کے بیٹھ گئے، باتیں بنتی ہیں، چونچے لڑاتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کی اپنی باتوں میں میٹنگوں میں آتا ہے۔ مستقل میں تو بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری کمیٹیاں بنتی، اصلاحی کمیٹی، تعلیمی کمیٹی، فلاح کمیٹی، فلاحی کمیٹی، اور ایک کمیٹی کا نام میں بتاؤں جس کے سب سے زیادہ ممبر ہے دنیا میں، سب سے زیادہ ممبر اسی کمیٹی کے ہے۔ اس کمیٹی کا نام کیا ہے؟ مولانا آپ کو پتا اس کمیٹی کا؟ نہیں بتاؤ۔ اس کمیٹی کا نام ہے فالتو کمیٹی۔ فالتو کمیٹی کے ممبر سب سے زیادہ، تعلیمی کمیٹی کے نہیں ملنے کے اتنے، اصلاحی کمیٹی کے نہیں ملنے کے، سدھار کمیٹی کے نہیں ملنے کے، فالتو کمیٹی 10 12 15 20 لونڈے جوان لڑکے بیٹھ گئے جا کر کہیں قبرستان میں، اور کہیں مطلب یہ کہ چوراہے پر، کہیں جمع ہو گئے پلیا پر، اب رات کے 12 بجے تک چونچے لڑاتے ہیں بیٹھ کر۔ یہ چونچے لڑانا جہنم میں جانے کا سبب ہے، قرآن میں لکھا ہے، تفسیر میں جانے کا چونکہ موقع نہیں۔ دو باتیں ہو گئی، زبان پہ کنٹرول کرو، اپنے گھر میں رہا کرو، دھکے مت کھاؤ، سمجھ رہے ہو نہیں؟ تیسری بات، آخری بات، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور روزانہ اپنی غلطیوں کو دن بھر کا حساب کر کے، آج صبح سے لے کر شام تک میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں، وہ بھی چھوٹ گئی، ہاں مغرب کی پڑھ لی تھی، اور ہاں راستے میں اس فلاں آدمی کو گالی دی تھی، اس کے کوہنی ماری تھی، اس کو یوں کہا تھا، ہے نا، پورے دن کا حساب کر کے اب ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ برائیاں ہم نے کی دن بھر میں، تو اللہ کے فرماتے ہیں عقبہ ابن عامر اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی غلطی پر 2 آنسو بہا لیا کر، غلطیوں پر رو لیا کر، توبہ کر لیا کر، ندامت کے آنسو بہا لیا کر اللہ کے سامنے، اے اللہ بہت شرمندہ ہوں، اے اللہ شیطان سوار ہو گیا، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا زبان سے نکل گیا، فلاں کو یوں کہتے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رو لیا کر اللہ کے سامنے۔ کون ہے بھئی ہم میں سے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں؟
یا ایھا الناس کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اے لوگو تم سب کے سب خطا کار، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں۔ نبی معصوم ہوتے؟ انسانوں میں انبیاء معصوم ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہے، تو اپنی غلطی پر اللہ کو وہ غلطی کرنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ غلطی کرنے والا، ہاں غلطی کرنے والا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ سب سے بڑھیا ہے وہ غلطی کرنے والا جو غلطی کر کے شرمندہ ہو جائے۔ گناہ ہو جانا گناہ نہیں ہے، گناہ ہو جانا گناہ نہیں ہے، گناہ پر اڑ جانا گناہ ہے۔ گناہ پر اڑ جانا، غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، غلطی رہی اب نہیں رہی بالکل بھی۔ اور جب معافی ہو جاتی ہے تو معافی کے بعد معلوم ہے ایک کپڑا بالکل نیا ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے نہیں، دھلا دھلا نیا ہے بالکل۔ ایک کپڑا بچے نے پیشاب کر دیا، بعد میں دھل لیا، دھلنے کے بعد یہ بھی پاک ہو گیا کہ نہیں؟ نیا کپڑا اور جس پر نجاست لگ گئی، دھلنے کے بعد دونوں برابر ہو گئے، دونوں پاک ہو گئے۔ ایک آدمی بہت اچھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگ لی تو میں بھی اچھے والوں ہی میں شامل ہو گیا۔ تو تین نصیحتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جب حضرت عقبہ ابن عامر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فیما النجات، نجات کس چیز میں ہے، کس عمل میں ہے، کس کام میں ہے، کس چیز کے کرنے میں نجات ملے گی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا چپ رہنے میں، آوارہ گردی سے بچنے میں، اور روزانہ اپنی غلطی پر 2 آنسو بہانے میں۔ جو ان 3 کام کو کر لے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ اللہ ہم کو ان تینوں باتوں پر کو سمجھنے کی بھی ٹھیک طریقے سے اور پھر عمل کرنے کی، اپنی زبان پر قابو رکھنے کی، آوارہ گردی سے بچنے کی، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی، سچی توبہ کرنے کی، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔